شکریہ جی جنرل صاحب. سردار حمید نیوز ون ٹیلی ویژن سے. میرا کوشچن سر یہ ہے کہ گزشتہ ماہ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں, اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ڈپٹی کمشنر نے, لیکن چیمہ گوئیاں یہ ہوتی رہیں کہ اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے, اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے 8 ستمبر کو. تو اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے رہنماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ چیمہ گوئیاں کیوں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیے, کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ, منسوخ, تاریخ, یہ ایک پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے. آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز. سر جاوید بلوچ نیوز سے. سر میرا کوشچن جنرل فیض سے متعلق ہے کہ آلموسٹ 3 ویکس ہو گئے ہیں انہیں گرفتار ہوئے, اور پھر جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد سر خبر آتی ہے کہ 2 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل بھی گرفتار ہوئے. سر پتہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروسیس کیا ہے, کتنا ٹائم لے گا یہ ساری کارروائی مکمل ہوتے ہوئے, اور سر دوسرا یہ کہ کتنے اور لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں, جو ہمارا ملٹری کا سسٹم ہے, کورٹ مارشل کا یا لیگل سسٹم ہے, یہ بالکل بڑی سرعت سے کام کرتا ہے. اٹ ورکس وتھ اسپیڈ. لیکن جو قانونی اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ مقدم ہیں. تو جس کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کے, اس کو وکیل کرنے کے, گواہ پیش کرنے کے, جرا کرنے کے, ثبوت پیش کرنے کے اور اپیل کرنے کا یہ تمام حق حاصل ہوتے ہیں. اس لیے اس پہ کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں رکھا جا سکتا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک سب جوڈس میٹر ہے, ایک آن گوئنگ قانونی کیس ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں جو ضروری جزیات اور تفصیلات ہوں گی, جو مناسب ہوں گی, وہ آپ کو بتائی ضرور جائیں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا, چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو, چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو. تھینک یو ویری مچ. ڈی جی آئی ایس پی آر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاک فوج ایک قومی فوج ہے جس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں. افغانستان کو چاہیے وہ پاکستان پر خوارجین کو فوقیت نہ دے. پاکستان اور افغانستان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے والی خیالی دنیا میں رہتے ہیں, یہ کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کے لیے احساس محرومی کا بیانیہ بنایا جاتا ہے جو کہ بیرونی فنڈنگ سے بنایا جاتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ 73,000 بلوچستان کا بچہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپس پر تعلیم حاصل کر رہا ہے. بلوچستان میں سی پیک ہے, گوادر ایئرپورٹ ہے, بلوچستان کے لیے ڈیمز کے پروجیکٹس ہیں. انہوں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کی آن اور شان ہے. جو بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا, اس میں سچائی نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے وسائل میں بلوچستان کو خصوصی فوقیت بھی حاصل ہے اور یہ فوقیت ہمیشہ حاصل رہے گی. یہ بھی کہا کہ بلوچستان کا رقبہ بڑا ہے, آبادی کم ہے. پاک فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار. فوج نے اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کی ہے. 100 ارب روپے فوج نے اپنے ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مد میں جمع کرائے ہیں. گزشتہ 1 ماہ کے دوران 4,000 آپریشن کیے گئے. روزانہ کی بنیاد پر 21 سے زائد آپریشنز کیے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سافٹ ٹارگٹ کو دہشت گرد نشانہ بناتے ہیں بلوچستان میں. ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو, ہم تو ان کو ہنٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس ظلم کا ان کو حساب دینا پڑے گا. بلوچستان کی غیور عوام اور نوجوان یہ جانتے ہیں کہ ان کا دشمن, ان کی ترقی کا دشمن کون ہے. دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو واضح پیغام دیتے ہیں, آخری خارجی دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا. ترجمان پاک فوج نے یہ بھی کہا کہ 1 ماہ میں 90 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا. وادی تیرا میں آپریشن کے دوران 37 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا. 25 اور 26 اگست کو خوارج نے بلوچستان میں دہشت گرد حملے کیے. آپریشن میں 14 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. رواں سال کے پہلے 8 ماہ میں 32,173 آپریشنز کیے گئے. روزانہ کی بنیاد پر 21 سے زائد آپریشنز کیے جا رہے ہیں. یہ کہا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان پر خوارجین کو فوقیت نہ دے۔ DGISPR نیوز کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں معاشی اور معاشرتی ترقی ہو رہی ہے، پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ DGISPR نے کہا کہ فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 40,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ دہشت گردوں سے کلیئر کرایا ہے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران 4,000 آپریشن کیے گئے ہیں اور کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں دہشت گردوں کی عملداری ہو۔ بلوچستان پاکستان کی جان آن اور شان ہے، یہ کہا گیا۔ DGISPR کی جانب سے یہ بھی کہا کہ فیض حمید کے خلاف فوج کی اعلیٰ سطح کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے، انکوائری ابھی جاری ہے۔ انکوائری سے پتہ چلا کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی ہیں، مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں درخواست آئی جس پر کورٹ مارشل کی کارروائی کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کا ذکر کیا، خاص طور پر کہا کہ افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان پر خوارجین کو فوقیت نہ دے، پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ DGISPR کی جانب سے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 40,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ دہشت گردوں سے کلیئر کرایا ہے، اور اب کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ دہشت گردوں کی عملداری ہو۔ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے خصوصی ذکر کیا اور کہا کہ بلوچستان پاکستان کی جان آن اور شان ہے، یہ کہا گیا ہے DGISPR کی جانب سے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور افغانستان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے والے خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ بلوچستان کے لیے احساس محرومی کا بیانیہ بنایا جاتا ہے جو کہ بیرونی فنڈنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوچ کار فرما ہے کہ اس بیانیے کو بڑھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جبکہ جو حالات ہیں اور حقیقت ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ 73,000 بلوچستان کے جو طلبہ ہیں وہ فلی فنڈڈ اسکالرشپس ملک میں اور بیرون ملک حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں سی پیک ہے، گوادر ایئرپورٹ ہے، اور بلوچستان کے لیے ڈیمز کے بھی کئی پروجیکٹس ہیں۔ بلوچستان پاکستان کی آن بان اور شان ہے، ہمارے وسائل میں بلوچستان کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، یہ کہا گیا ہے DGISPR کی جانب سے۔ فیض حمید کی بات انہوں نے کی اور کہا کہ فیض حمید نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی ہیں، فوج کی اعلیٰ سطح کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ، ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ پاک فوج خود احتسابی کے نظام پر یقین رکھتی ہے، خود احتسابی کا عمل ٹھوس شواہد کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ پاک فوج ایک قومی فوج ہے، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کلیئر کیا گیا کہ پاک فوج کسی جماعت کے خلاف ہے اور نہ کسی کی طرفدار۔ کوئی بھی شخص ذاتی مفاد کے لیے کسی مخصوص ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو فوج کا خود احتسابی کا عمل حرکت میں آتا ہے۔ ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا سرمایہ ہے، قومی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، یہ بھی واضح کر دیا گیا DGISPR کی جانب سے۔ ایک بار پھر سے انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کریں DGISPR لیفٹیننٹ جنرل۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار، یہ کہا گیا ہے DGISPR کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران 4,000 آپریشن کیے گئے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر 21 سے زائد آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ آپریشنز کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو، ہم تو آپ کو ہنٹ کر رہے ہیں۔ اسی کے اوپر مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب۔ عامر الیاس رانا صاحب، آپ نے DGISPR کی پریس کانفرنس سنی، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جو مسائل بتائے گئے ہیں، جو پاکستان کو سیکیورٹی کے معاملات درپیش ہیں، داخلی امور کے اوپر خاص طور پر نان کائنیٹک ایکشنز کی بات کی گئی، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ 2-3 ایشوز تھے اس کے اندر۔ ایک تو وہی کہ جو خارجین کا مسئلہ ہے، جو دہشت گرد کر رہے ہیں، افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر جو اس میں جو کائنیٹک اور نان کائنیٹک عام آدمی کی سہولت کے لیے کہ جو فوج براہ راست کرتی ہے وہ کائنیٹک ہے، اور نان کائنیٹک میں وہ مدد ہوتی ہے سول انتظامیہ کی، اور ان کے ذریعے وہ آپریشن کیے جاتے ہیں۔ پھر جنرل فیض حمید کا تھا، اور جو سوشل اکنامک اپ لفٹ کے لیے فوج پھر کردار ادا کرتی ہے۔ یہ انہوں نے مختلف چیزیں بتائی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے ظاہر ہے دہشت گردی کا بڑا ایشو